السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ ذی الحجہ اپنے اختتام کی طرف، اس ماہ کی بہت سی خوبیوں کو ہم نے جانا، اس بات کو ہم نے بخوبی سمجھا کہ یہ ماہ قربانی، اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، ان کا جذبہ ایثار، اللہ کی راہ میں جد و جہد کا جو جذبہ ہے وہ ہمیں سمجھایا ہے. قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، جو ان کی سب سے پسندیدہ چیز، سب سے زیادہ محبوب دنیا میں کوئی چیز ان کو تھی، کوئی تعلق ان کو تھا، کوئی شخصیت جس سے وہ محبت کرتے تھے، وہ ان کے بیٹے تھے. اللہ کا حکم اور اس کی پابندی، اس پر عمل آوری، کیسے اس حکم کو پورا کیا جائے، اس کی مثال ہمیں اللہ دیتے ہوئے سمجھا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھو، وہ خلیل اللہ کیسے اپنے رب کے حکم پر، رب کی محبت میں اپنی محبوب سے محبوب تر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہے. برادران عزیز، جب ہم اس قربانی کو سنتے ہیں، اس جذبہ قربانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہاں یہ درس بھی دے رہا ہے، یہ سبق بھی دے رہا ہے کہ اگر تم رب کو منانا چاہتے ہو، اگر اپنے رب کو اپنے سے راضی کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا، جس کو تم اہمیت دیتے ہو. جہاں زندگی میں تمہیں کوئی چیز بڑی اہمیت والی نظر آتی ہے اور اس کے مد مقابل اگر اللہ کا حکم آ جائے تو پھر تمہیں اللہ کے حکم کی پابندی کرنا ضروری ہے. پھر تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی اس پسندیدہ چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونا ضروری ہے. برادران عزیز، یہیں پر آج ہم کوتاہ نظر آتے ہیں. جب آپ اسلامی مزاج کو دیکھیں، تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو قربانی کے ساتھ، اسلامی سال کی انتہا ہوتی ہے تو قربانی کے ساتھ. ہمیں اپنے سال کی ابتدا بھی یہی درس دے رہی ہے کہ تمہیں قربانی دینا ہوگا، رب کے حکم کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا ہوگا. اور ہم جب
اپنے سال کا اختتام کرتے ہیں، ہمارے سال کی انتہا ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی یہی درس دیا جاتا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے قربان کرنا۔ برادران عزیز، قربانی اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہو تو وہ بھی سبق دے رہی ہے۔ جب ہم حضور پاک کی حیات بابرکت کو پڑھتے ہیں، حضور پاک کی سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے، دین اسلام کی خدمت کے لیے، لوگوں کی تبلیغ کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ہم نے دیکھا ہے کہ حضور پاک نے کبھی اپنے جسم اطہر کی تکلیف کو سہا ہے، کبھی اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے، کبھی اپنے شہر کو چھوڑا ہے، کبھی اپنے مال و متاع کو چھوڑا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا ہے، اور یہ بات کو بتایا ہے کہ جب تم اس راہ پر نکلتے ہو، جب تم اللہ کے احکام کی پابندی پر نکلتے ہو، جب تم لوگوں کی خدمت کے لیے نکلتے ہو، جب تم لوگوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے نکلتے ہو، تو تمہیں اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑنا ہوگا، کبھی گھر کو چھوڑنا ہوگا، کبھی رشتہ داروں کو چھوڑنا ہوگا، کبھی مال و متاع کو چھوڑنا ہوگا، کبھی تمہیں کوئی اذیت آتی ہے اسے برداشت کرنا ہوگا، کوئی زحمت آتی ہے اس پر صبر کرنا ہوگا، تبھی جا کر تمہیں مقام ملے گا، تبھی جا کر تمہیں مرتبہ ملے گا۔ برادران عزیز، حضور پاک کی حیات بابرکت ہمیں سمجھا رہی ہے کہ تمہیں قربانی دینا ہوگا۔ برادران عزیز، ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اہل بیت اطہار علیہم السلام، ان کی حیات بابرکت ہمیں سمجھا رہی ہے کہ جب جب ضرورت پڑی، جب جب انہیں دین کی خدمت کی ضرورت پڑی، اللہ کے حکم کی پابندی کی ضرورت پڑی، کبھی ان سے کہا گیا کہ آج تمہارے دین کو، اللہ کے حکم کی پابندی کے لیے آج تمہارے مال کی ضرورت ہے، تو انہوں نے مال پیش کر دیا۔ ان سے کہا گیا کہ آج تمہیں اپنے گھروں سے نکل کر اللہ کی راہ میں چلنا ہے، انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا۔ کبھی اللہ کی راہ میں سختیاں، صعوبتیں انہیں جھیلنی پڑی، انہوں نے برداشت کی۔ ہم دیکھتے کیا ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ ہو، حضرت ابوبکر صدیق ہو، حضرت عمر فاروق ہو، حضرت عثمان غنی ہو، حضرت مولا علی ہو، ہم نے دیکھا ہے ان کی حیات بابرکت کو۔ ان کی زندگیاں گواہی دے رہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی دنیاوی عیش و عشرت کی طلب میں نہیں گزاری۔ ان کا مقصد کبھی دنیاوی مال و متاع نہیں رہا، ان کا مقصد کبھی دنیا کی زندگی کو کیسے آراستہ کرے، کیسے اسے مزین کرے، کیسے اسے روشن کرے، کیسے یہاں پر مال کو جمع کرے نہیں رہا۔ انہوں نے کوشش کی ہے ہمیشہ کہ رب راضی رہے، آخرت کو سنوارا جائے، آخرت کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی انہوں نے کوشش کی، اور اس کو لیے انہوں نے اپنی دنیا، اپنا مال، اپنے سر گھر بار سب کچھ قربان کیا۔ برادران عزیز، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں ہم سے کوئی بڑی قربانی مانگی نہیں جا رہی ہے، ہمیں یہ حکم نہیں آ رہا ہے کہ اپنا گھر چھوڑ دو، ہمارے سامنے یہ چیلنج نہیں ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑیں، ہمارے پاس یہ مشکل نہیں ہے کہ ہم اپنا مال و متاع سارا قربان کریں۔ ہمارے پاس یہ بات ہے، ہمیں یہ بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہیں جو دین ملا ہے، جو سنتیں ملی ہے، جو اخلاق ملے ہیں، جو کردار ملے ہیں، جو راستہ ملا ہے، جو اچھائیاں، جو سچائیاں تمہیں ملی ہیں، جو اچھی باتیں حضور پاک سے ہوتی ہوئی ہم تک آئی ہیں، جو کردار عالی اہل بیت اطہار نے ہمیں سکھایا ہے، جس انداز کی زندگی صحابہ کرام نے جی کر ہمیں بتائی ہے، اس راستے پر چلنے کی کوشش تو کرو۔ اپنی زندگیوں میں اللہ کی محبت کو، اللہ کے حکم کو سب سے زیادہ اہمیت دو۔
اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ترجیح دو، اللہ کی کتاب کو تمام کتابوں پہ ترجیح دو، اللہ کے حکم کو تمام حکموں پر ترجیح دو، اللہ کی مرضی کو ہر ایک مرضی پر ترجیح دو۔ یہ اللہ ہے، یہ سبق ہم کو دیا جا رہا ہے۔ ہم سے اتنی قربانی نہیں ہو رہی ہے۔ آج ہم بڑی بڑی قربانیوں کو سنتے ہیں، بڑی بڑی قربانیوں کی بات کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک کی سختیوں تک کی بات کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی شہادت سے لے کر اہل بیت اطہار کی شہادت کو ہم سنتے ہیں، لیکن ہم سے چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہیں دی جاتی، ہم سے اپنا وقت نہیں نکالا جاتا، ہم سے اپنی خواہش نہیں چھوڑی جاتی، ہم سے اپنا آرام نہیں چھوڑا جاتا، ہم اپنی بستروں سے اٹھ کر اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں خواب غفلت سے اٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا منظور نہیں ہے۔ ہم حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے حکم پر مسجدوں کو آباد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اچھائی اور سچائی کے لیے کھڑے ہونے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ سچے لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے کو ہم تیار نہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے اس میں سے 1% اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر ان قربانیوں کو سننے کا ہم پر کیا اثر ہوا؟ جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو سنا تو ہم نے اس سے کیا سبق لیا؟ جب ہم نے سنا حضور پاک پر کیسے پتھر برسائے گئے اور حضور پاک نے ان پتھروں کے برسوں پر جواب میں پتھر نہیں برسائے بلکہ ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کی ہے، تو پھر ہم نے کیا سیکھا ہے؟ حضرت امیر حمزہ کو جب زحمت ہوئی، آپ شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، حضرت مولا علی شہید ہوئے، تو ان کی شہادتوں پر ہم نے کیا سیکھا ہے؟ حضرت عمر فاروق کی شہادت سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کی کوشش، ان کی محنت، ان کی ساری کوششیں، اپنے گھر بار کو لٹا دینا، بھوکا پیاسا رہ کر اپنے آپ کو اپنے گھر پر اللہ کی راہ میں شہید کر دینا، اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ کیا اثر ہماری زندگی پر ہوا؟ ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ کیا واقعتاً جس راہ کے لیے، جس دین کے لیے انہوں نے قربانی دی، اس دین پر چلنے کی کوشش بھی ہم کر رہے ہیں؟ اتنی مشکلوں سے جو دین ہمیں ملا ہے، اتنی مشقتوں سے جو دین ہمیں ملا ہے، اتنی قربانیوں کے بعد جو دین ہمیں ملا ہے، اس کی ہم نے کیا قدر کی ہے؟ جو قرآن ہمیں ملا ہے اس کی ہم نے کیا قدر کی ہے؟ جو احادیث ہمیں ملے ہیں اس کی ہم نے کیا قدر کی ہے؟ جو حضور پاک کی محبت، جو حضور پاک کی سیرت ہمیں ملی ہے، اس کی ہم نے کیا قدر کی ہے؟ برادران عزیز، یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا۔ آج عمر کا ایک بڑا حصہ ہم گزار چکے ہیں، لیکن قرآن سے کیا تعلق ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے اندر اسلامی کردار، اسلامی اخلاق کتنے ہم نے شامل کیے ہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہوگا۔ ان قربانیوں کو سننے کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہم نے اپنے وقت کی قربانی دینا شروع کیا؟ کیا ہم نے اللہ کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرنا شروع کیا؟ کیا ہم نے اللہ کی راہ میں چلنا شروع کیا؟ کیا ہم نے دنیاوی راستے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی پابندی شروع کی یا نہیں کی؟ پھر یہ مقصد قربانی ہے کیا؟ یہ قربانیوں کو اللہ کیوں سنا رہا ہے؟ یہ واقعات کو اللہ نے قرآن میں کیوں رکھا ہے؟ یہ تمام معاملات احادیث کریمہ میں کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر سدھار آئے، تاکہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، تاکہ ہم ان اچھے اخلاق کو، ان اچھی سنتوں کو، ان اچھے کرداروں کو، ان اچھے اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر کہنے اور بولنے اور سننے کا مطلب ہی کیا ہے؟ کہ اگر ہم سن تو رہے ہیں لیکن جب بات ہماری اپنی آ رہی ہے کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ جب بات آ رہی ہے کہ ہم کچھ کریں، اپنی ذمہ داری کو نبھائیں،
تب ذمہ داری لینے کو ہم تیار نہیں، اپنے اندر تبدیلی لانے کو تیار نہیں، اپنے اندر اچھائی جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ جب کسی کی زندگی میں اچھائی آ جاتی ہے، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ جب وہ حضور پاک کے راستے پر چلنے لگتا ہے، بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اس کا سلسلہ، اس کا جو تعلق ہے صرف آخرت سے ہوگا، حضور کی سنتوں کا تعلق آخرت سے ہوگا، حضور جو کردار ہمیں دیے ہیں، اخلاق ہمیں دیے ہیں، اس کا تعلق صرف آخرت سے ہوگا۔ ایسے نہیں ہے۔ حضور پاک کا جو راستہ ہے وہ کامل راستہ، وہ مکمل راستہ ہے، وہ ہدایت کا راستہ ہے، اور اس راستے پہ چلنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اس بات کا یقین رکھنا ضروری ہے۔ یہ خیال بالکل دور دل سے نکال دیجیے کہ اگر میں دین پر چلنے لگا تو میری دنیا ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ نہیں، تمہارا دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ حضور پاک کے جو اخلاق، جو کردار، جو انداز زندگی حضور پاک نے ہمیں دیا، اسے اختیار کرنا، جو تعلیمات ہم کو حضور پاک سے حاصل ہوئے ہیں اسے اختیار کرنا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو کہ دیکھو یہ سلیقہ، یہ طریقہ حضور پاک نے سکھایا ہے، اس کو زندگی میں اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر اختیار نہیں کریں گے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے۔ سن کر چھوڑ دیں گے، اسے زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ برادران عزیز، ہم دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد تبدیلی آنی ضرور، اور اس کی شروعات شاید ہم یہاں سے کر سکیں۔ چھوٹی سی چیز جو ہم حالیہ عرصے میں محسوس کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ماہ محرم کی ابتدا ہوتی ہے تو لوگوں کے اندر ایک عجیب ٹرینڈ شروع ہو گیا، ایک مزاج بن گیا ہے کہ لوگ آج نئے سال کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ مزاج زیادہ رونما ہو رہا ہے کہ لوگ آج اپنے فون پر لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسلامی سال مبارک ہو۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے، یہ جو کام ہو رہا ہے، کیا یہ مزاج اسلام کے ساتھ؟ یہ ساری قربانیوں کو رب سنا رہا ہے کہ اسلامی سال ختم ہو رہا ہے تو قربانی کے ساتھ اسلامی سال شروع ہو رہا ہے تو شہادت و قربانی کے ساتھ، اور ان قربانیوں کو سننے کے بعد، ان شہادتوں کو سننے کے بعد آدمی پھر کیا کر رہا ہے؟ بھائی تو نے کیا تجھ سے پوچھا جائے کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ایثار و قربانی کو سنا، تم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو سنا، تم نے حضرت عمر فاروق کی شہادت کو سنا، تم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو سنا، تم نے اہل بیت اطہار کی شہادت کو سنا۔ ان تمام شہادتوں کو سننے کے بعد تجھے معلوم ہے کہ یہ شہادت سے ابتدا ہو رہی ہے، یہ شہادت سے، یہ قربانی سے انتہا ہو رہی ہے۔ تمہارے اندر تم نے کیا عمل کو اختیار کیا ہے، کیا کردار کو اختیار کیا؟ اور ہمارا نوجوان جواب دے رہا ہے کہ میں نے کہا ہے نیا سال مبارک ہو۔ کس بات کی مبارکباد؟ ایک سال غفلت میں گزر گیا، اس کی مبارکباد۔ ایک سال گناہوں میں گزر گیا، اس کی مبارکباد۔ ایک سال اللہ کی نافرمانی میں گزر گیا، اس کی مبارکباد۔ ایک سال نمازوں کو چھوڑ کر گزار دیا، اس کی مبارکباد۔ ایک سال قرآن سے دور رہ کر گزار دیا، اس کی مبارکباد۔ ایک سال ایسے گزار دیا کہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اس کی مبارکباد۔ یا پھر ایک نوجوان کے اندر یہ تبدیلی آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو سنا تو اس نے اپنے اندر انقلاب کو پیدا کیا اور اپنے اندر بھی اس جذبہ قربانی کو پیدا کیا
کہ انہوں نے اولاد کو قربان کیا، انہوں نے مال کو قربان کیا، انہوں نے سب کچھ قربان کیا. ارے میں اللہ کی راہ میں اپنی نیند کو قربان کر کر تہجد کو اٹھتا ہوں، اللہ کو مناتا ہوں، فجر کو اٹھتا ہوں، نماز پڑھ کر رب کی عبادت میں زندگی گزارتا ہوں. حضرت فاروق اعظم پہلے محرم کو شہید کر دیے گئے. فاروق اعظم کی زندگی سے ہم نے کیا لیا؟ کہ عدالت کو لیا، کہ سچائی کو لیا، کہ فرق کو لیا، کہ حق پرستی کو لیا، کہ اپنے اندر اس حق پرستی کو پیدا کیا اور اس حق پرستی کے ساتھ کھڑے رہے اور کہے کہ اب یہ نیا سال ہے تو حضرت عمر فاروق کی زندگی پر چلنے والا بن جاؤں گا، حضرت امام حسین کی زندگی پر چلنے والا بن جاؤں گا، ظالم کے خلاف کھڑے ہونے والا بن جاؤں گا، اچھائی اور سچائی کا ساتھ دینے والا بن جاؤں گا، لوگوں کی حمایت میں کھڑا ہونے والا بن جاؤں گا، لوگوں کی مدد میں کھڑا ہونے والا بن جاؤں گا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بن جاؤں گا. کیا اس کردار کو اپنایا ہے یا پھر ہم نے فون اٹھا کر کہا کہ ہم نے سال کی مبارکباد دی؟ کیا میسج دے رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ کیا بتا رہے ہیں؟ بتانا ہے تو حضرت عمر فاروق کی کردار کو بتائیں، بتانا ہے تو شہید کربلا کی اس شہادت کو بتائیے، سمجھانا ہے تو کردار اسلام کو سمجھائیے، بتانا ہے تو لوگوں کو اچھائی، سچائی اور بہتری بتائیے. اگر کچھ بات پہنچانی ہے تو حضور پاک کی سنتوں کو پہنچائیے، اگر کچھ بات بتانی ہے تو حضور پاک کی اچھائیوں کو بتائیے، سچائیوں کو بتائیے. تو شاید کوئی انقلاب آئے، شاید کوئی تبدیلی آئے. ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ نئے سال کی مبارکباد کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے سابق میں تو کبھی نہیں دیکھا ایسا کہتے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نصارہ جو کرتے ہیں، کرسچنز کا بھی اپنا نیا سال ہے. جنوری آتی ہے تو وہ نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، تو ہمیں بھی تو دینی چاہیے، ہمیں بھی تو ان کے مقابل میں کوئی کام کرنا چاہیے. برادران عزیز، یہی بات کو میں بار بار سمجھا رہا ہوں کہ اسلامی مزاج کو سمجھو کہ حضور پاک تشریف لائے اسی لیے ہے کہ جو وہ غلط کر رہے ہیں اسے صحیح کیا جائے، جو سابقہ امتوں میں غلطیاں ہیں اسے سدھاری جائے، اور ہم اسی راستے پر چلے ہیں جو غلط راستہ ہے. حضور پاک تشریف لائے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، تم صحیح کرو. انہوں نے لوگوں کا حق تلف کیا، تم لوگوں کو حق دو. انہوں نے فخر، انا، تکبر میں زندگی گزاری ہے، تم عاجزی، انکساری، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارو. وہ شراب پی کر زندگی گزارتے ہیں، تم اللہ کا ذکر کر کر زندگی گزارو. وہ لوگ بے حیائی کرتے ہیں، تم حیا کے پیکر بن جاؤ، سچائی اور اچھائی کے پیکر بنو. جنہوں نے ظلم کیا ان ظلم کی آواز کو تم ختم کرو اور مظلوم کا ساتھ دے کر کھڑے ہونے والے بنو. حضور پاک جو خرابیاں ہیں اس کو مٹانے کو آئے ہیں، اور ہم ہیں حضور پاک کے غلام جو ان خرابیوں کو پھر اپنے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں. برادران عزیز، جب نیا سال آ رہا ہے تو یاد رکھیں کہ قربانی سے سال ختم ہوتا ہے، شہادت و قربانی سے سال شروع ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق کی شہادت پہلی محرم، پھر محرم کا مہینہ، اس میں شہادتیں امام حسین ہیں، خانواد رسول کی شہادتیں ہیں. اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کی زندگی کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، ان کی اچھائیوں کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، ان کے مقصد قربانی کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو بے راہ روی کا شکار ہے وہ صحیح راہ پر آ جائے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے دین پر چلنے کی کوشش کریں، لوگوں کی مدد کریں، خدمت خلق کریں، اچھائی کریں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ پیغام آپ کا ہونا چاہیے، اچھائی کا پیغام آپ دیں لوگوں کو، حضور پاک کی سنتوں کی طرف، اہل بیت اطہار کے اعمال، ان کی محبت، ان کے کردار کی طرف، صحابہ اکرام کی قربانیاں، ان کا ایثار، ان کا جذبہ محبت، اس جذبے کی طرف بلانے کی ضرورت ہے. نہ یہ کہ ہم نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو پھر وہی بے راہ روی کی طرف لے چلیں. برادران عزیز، تو یہ میسج ہمیں دینا ہے، یہ بات لوگوں تک پہنچانی ہے کہ آج ضرورت ہے
تو اچھائی اور سچائی کو پھیلانے کی ضرورت ہے، حق پرستی کو پہنانے کی ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں کیسے کھڑے ہونا ہے اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنی خواہش اپنی مرضی کو کیسے قربان کریں اس کو سمجھانے کی۔ برادران عزیز، یہ مقصد قربانی کو سمجھیں، اللہ کی راہ میں کوشش کریں، لوگوں کی خدمت کریں، مخلوق کی خدمت کریں، اللہ کے سامنے خوب رجوع ہو، عبادت کریں، اور ہم سے جو ہو سکتا ہے بندہ مومن اس کی کیا خدمت کر سکتے ہیں خدمت کریں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سال اچھے سے کرنا ہے، کچھ کرنا ہے زندگی میں، تو اپنی آنکھوں کو کھولیے اور دیکھیے کہ اطراف میں کتنے لوگ بیمار ہیں، کتنے لوگ مجبور ہیں، کتنے لوگ تکلیف میں ہیں، ان میں سے کسی ایک کی تکلیف کو دور کر دیجئے، کسی ایک بیمار کی کوئی خدمت کر دیجئے۔ آپ کا نیا سال اس سے شروع ہو، اس کردار اہل بیت کا کوئی سبق ہمارے پاس بھی ہو کہ انہوں نے کیسے لوگوں کی خدمت کی ہے، انہوں نے خود نہیں کھایا لوگوں کو کھلایا ہے، خود نہیں پیا لوگوں کو پلایا ہے۔ ہم بھی کچھ ایسے ہی کام کر کے اپنے سال کو شروع کریں تو پھر یقیناً ہمارا سال اچھائی اور سچائی سے شروع ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو سازش عام کی جا رہی ہے کہ نیا سال مبارک، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، اس سے بچیں، لوگوں کو اہل بیت اطہار کی محبت و کردار کو سمجھائیں، صحابہ کرام ان کی شہادت ان کی قربانیوں کو سمجھائیں، یہ ضرورت ہے، اور اس کردار پہ چلنے کی کوشش کرنا اس کی ضرورت ہے۔ برادران عزیز، تو میری خواہش ہے خصوصاً نوجوانوں سے کہ اپنے اندر بھی تبدیلی لائیں، اور اپنے ذریعے اپنے معاشرے میں بھی تبدیلی لائیں، اور اچھی تبدیلی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خرابی عام ہو رہی ہے، قتل و غارت گری عام ہو رہی ہے، لوگوں کو جانوں کا کوئی قدر نہیں، ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر سے وہ مزاج اسلام، وہ کردار اسلام، وہ اخلاق اسلام، وہ اچھائی، وہ سچائی، وہ لوگوں سے ہمدردی ختم ہو گئی ہے۔ اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ زندہ ہو سکتی ہے تو حضور پاک کے اخلاق و کردار کو عام کرنے سے زندہ ہوگی۔ اہل بیت اطہار کے اخلاق و کردار، ان کی قربانیوں کو لوگوں کو سمجھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ بھائی انہوں نے ہم کس چیز کے لیے قربانی دی ہے۔ ہمارے زندگی کا مقصد بہت بڑا ہے، ہمیں بہت اچھے کاموں کے لیے پیدا کیا گیا، اس اچھائی کو عام کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی اجر دے گا، اور ہمارے ذریعے اگر بات کہیں اور تک پہنچتی ہے اور کوئی سدھر جاتا ہے تو ان کے اس عمل کا اجر بھی اللہ ہم کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہم انہیں کو صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہے ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہے ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔